السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جو بچے جاب کے سلسلے میں چاہے کسی بھی ملک میں کام کر رہے ہوں، چاہے وہ اپنے ملک میں کام کر رہے ہوں، چاہے ویسٹرن میں یا یورپ میں جا کر کام کر رہے ہوں، وہاں پر کام کرنے کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں پہلے سے دیکھ لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان جو دوسری جگہ پر کمپنیز میں جا کر کام کرتے ہیں، پھر فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری جاب کے اندر اور ہمارے کام کے اندر یہ چیزیں ہیں، تو کیا یہ جاب ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ایسی جاب سے جو آمدنی آ رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو یہ مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم جاب جوائن کر لیتے ہیں۔ اب جب سوال آتا ہے تو اب بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے کہ ہم ان کو کیا جواب دیں، کیسے ان کو بتائیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر جاب کر رہے ہوں تو اس بارے میں وہاں کی سلسلے میں معلومات حاصل کر کے جاب جوائن کرنا چاہیے۔ نہ صرف جاب کے ایکسپرٹ سے بات کرنا چاہیے بلکہ علماء سے، اسلامک اسکالر سے مشورہ کر کے جاب کو جوائن کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو بہت ساری آج کل خرابیاں جابس کے اندر آ گئی ہیں، بعض مرتبہ بہت سارے ناجائز اور حرام کام کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، تو وہ تو ایک پوری ڈیٹیل میں بات ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر یا اگلی سیریز کے اندر بیان کریں گے۔ آج ایک پرنسپل ہم اس سلسلے میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پرنسپل یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر جاب کر رہا ہے اور وہاں پر پوری جاب میں جو ہے اسے ہر کام جائز طریقے پر کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں اس میں تو کوئی مشورہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ ہم ویسی جاب کر سکتے ہیں اور اس کی جو آمدنی ہے وہ اس کا استعمال بھی صحیح ہوگا، بلکہ برکت کا ذریعہ ہوگا، چونکہ پورا کام جائز ہے اسلامک اعتبار سے۔ دوسری قسم کے وہ جابس ہوتے ہیں جہاں پر جائز کام بھی لیا جاتا ہے اور ناجائز کام بھی لیا جاتا ہے، تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ تو اس بارے میں علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر اکثر کام جائز ہے اور کچھ کام ناجائز ہے، اکثر کام جائز ہے اور کچھ کام ناجائز ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر بھی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی دوسری جاب ڈھونڈ لی جائے جس میں جائز کام ہمیں مل جائے، ناجائز کام سے ہم بچیں۔ لیکن فی الوقت جو بچے یورپ میں یا یو ایس وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو جاب بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اب وہ جاب جوائن بھی کر چکے ہیں، تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ جو جائز کام ہیں اور زیادہ تر 70% جائز کام لیا جاتا ہے، تو جب تک دوسری حلال جاب نہ ملے اس وقت تک اس جاب کو کنٹینیو رکھنے کی گنجائش ہے، اور وہ جو 70% جائز کام لیا جا رہا ہے اس سے جو آمدنی آ رہی ہے، اس کا جو انکم ہے یا اس کی جو سیلری ہے، اس کا استعمال صحیح ہوگا، اور بقیہ جو ناجائز کام ہے 30%، 25% یا 20%، اس کی جو آمدنی ہے اس کا استعمال صحیح نہیں ہے، اسے جو ہے بغیر ثواب کی نیت کے خرچ کر دینا چاہیے۔ یہ دوسری قسم ہوئی۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اکثر کام، زیادہ کام 60-70% ناجائز ہے اور 30% جو ہے وہ جائز کام ہے، تو اس سلسلے میں تو کوئی گنجائش نہیں رہتی، وہاں پر یہ جاب بھی صحیح نہیں ہے اور اس سے آنے والی آمدنی جو 60 یا 70% اس کی سیلری آ رہی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ تین پرنسپلز کو ہمیں سامنے رکھ کر ہمیشہ جاب کو جوائن کرنا چاہیے۔ پہلا پرنسپل یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے اور کام کیسے ہے، جائز کام ہے یا ناجائز۔ دوسرا یہ کہ اگر جائز کام ہے تو کتنے % ہے اور ناجائز کام ہے تو کتنے % ہے، یہاں پر بھی جائز کام ہی کے سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسری جو صورت ہے، تیسری صورت کے اندر ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں، بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہوئے دعا کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کے لیے راستے ہموار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔